بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کرنے سے پہلے کسی خاص دعا کا پڑھنا واجب ہے؟ تو جواب یہ ہے کسی خاص دعا کا پڑھنا واجب نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے لیا اور نیت کی قربانی کی تو یہ قربانی ہو گئی، لیکن بہتر ہے کہ ایک دعا کو پڑھا جائے کہ جو مفاتیح الجنان میں بھی ہے اور ساتھ ہی تحفۃ العوام اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو یا یہ دعا اس کے پاس نہ ہو تو فقط اگر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دے تو کافی ہے۔ وہ دعا یہ ہے: وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک اللہم وتقبل منی۔ ایک اور خاص مسئلے کی جانب توجہ دلائیں کہ اگر کسی علاقے میں مسلمان قصائی میسر نہ ہو تو کیا کریں۔ یہ مسئلہ عید قربان سے بھی ریلیٹڈ ہے اور ساتھ ہی عام دنوں میں بھی ذبح سے اس کا تعلق ہے، تو وہ کیا کریں؟ تو حل یہ ہے کہ کھال اتارنے والا یا بوٹیاں بنانے والا بے شک مسلمان نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، ذبح کرنا۔ اور ذبح کے کیا معنی ہے جو ہم نے پہلے بیان کیے؟ 4 رگوں کو کاٹنا، یعنی کھانے کی اور پینے کی نالی، سانس کی نالی اور ارد گرد کی 2 بڑی نالیوں کو کاٹنے والا مسلمان۔ بس اگر آپ جانور کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیں اور کھال اتارنے کا کام اور بوٹی بنانے کا کام کوئی اور کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ ذبح کرنے کی شرائط میں سے شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ بس بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ غیر مسلم حضرات پیسہ کمانے کے لیے عید قرباں کے ایام میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو اس مشکل سے بچنے کے لیے گو کہ اگر آپ کو معلوم نہ چلے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ ذبح کے مسائل سے آشنا ہوں اور خود اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کریں، یعنی 4 رگوں کو کاٹیں۔ اسی طریقے سے جانور کو کوئی بھی پکڑ لے، چھری چلانے کا کام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینے کا کام آپ خود اپنے ہاتھ سے انجام دیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ شرائط کے بارے میں کہ ہم نے عرض کیا کہ قبلے کی جانب جانور ہو، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیا جائے، اسی طریقے سے چھری لوہے کی ہو۔ بس اگر چھری لوہے کی نہ ہو اور مجبوری ہو تو لوہے کی چھری کے علاوہ بھی جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ پیش آ سکتا ہے کہ جانور کو ہم نے قبلہ رخ رکھا اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ قبلہ نہیں تھا، تو جانور آیا جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جانور جائز ہے، کیونکہ ہم نے اپنے علم کے مطابق جانور کو قبلہ رخ رکھا تھا۔ ایک مسئلہ یہ پیش آ سکتا ہے کہ جانور کو ہم نے قبلہ رخ رکھا اور جانور نے اس طرح سے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کیے کہ ہم اور مختلف لوگ حواس باختہ ہو گئے اور چھری چلنا شروع ہو گئی تھی، اور اس دوران بے اختیار وہ ہٹ گیا اور ہماری توجہ نہیں رہی اور وہ قبلے سے ہٹ گیا، تو ایسی صورت میں بھی جانور حلال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہم لینا چاہ رہے تھے، ہمارا ارادہ تھا، ہمیں علم تھا اس مسئلے کا، اور غیر خداوند تبارک و تعالیٰ کا ہمارا نام لینے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن ذبح کرتے وقت بھول گئے یا گھبرا گئے، تو ایسی صورت میں بھی جانور حلال ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے تو اس کی نیت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینے کی، تو جانور بالکل صحیح ہے۔ محمد رسول اللہ اس کی زبان سے نکل گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینے کے ذریعے سے ذبح صحیح ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نہ لے، اب وہ بے شک یا رسول اللہ یا علی کہے، تو یاد رکھیں کہ جانور مردار مانا جائے گا، حرام مانا جائے گا، نجس مانا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینا ضروری ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا